أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسام الخیری جنہوں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے تلاوت کلام پاک سے کیا. پروگرام رمضان احساس کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنزا اگر آپ اوورال دیکھیں تو آج جو موسم ہے ایک تو پورے پاکستان میں کچھ تبدیل نظر آتا ہے. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اب کیونکہ پاکستان کے کئی ایسے ایریاز ہیں. پاکستان میں خوبصورتی یہی ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ایک طرف آپ کو شاید مائنس میں بھی کچھ ملے گا اور دوسری طرف آپ 50 تک ٹمپریچر جاتا ہے. اس صورتحال میں ہم اپنے ڈاکٹر سے بھی جانتے ہیں, ہم علماء کرام سے بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو موجود ہے عوام اس کو کس طریقے سے روزے کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے, کام کیسے کرنا چاہیے, گھر میں کیسے رہنا چاہیے, عبادات کیسے کرنی چاہیے. یہ صورتحال اگر ہم دیکھیں تو ایک تو رمضان جو ہے وہ
جیسے ہمارا تھیم ہے احساس کے ساتھ, تو اگر احساس نہ ہو تو ڈیفینیٹلی اس روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو باقاعدہ ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف بھی کرواتے چلیں. اچھا نوید, اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم جب رمضان میں مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے. دیکھیں رمضان میں ہماری جو روٹینز ہوتی ہیں, چاہے مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں, تو وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہیں. سحری کی بات کریں, افطاری کی بات کریں, اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, دفاتر ہیں, ان کے ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ رمضان جو ہے ہمیں کس طرح سے پریپیئر کرتا ہے آنے والے ٹائم کے لیے, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. اچھا, وقت کی پابندی بہت اہم ہوتی ہے اس میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت فالو کرتے ہیں اور ایک ایک سیکنڈ کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. آپ افطار کے وقت آپ دیکھیں کہ ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے آپ گھر میں, دفتر میں, کہیں بھی ہو, آپ اس سے تقریباً کئی جگہ پہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنے آپ کو فری کرتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, آپ اپنے افطار کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. پھر ایک اور خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. پورے سال میں اگر ہم اپنے والدین سے دور بھی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا جائے افطار اور سحر کے وقت. تو ایک بڑا اچھا یعنی پورا جو منتھ ہے. لیکن زیادہ اس ایک ماہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پورے سال کی روٹین چینج ہونی چاہیے. ہمیں صرف یہ رمضان کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے, ہمیں اس سے یعنی پورے ایک روٹین ہمیں چینج. اوور آل ویسے بھی اگر دیکھو تو پاکستان میں ایک چیز جو ہم دیکھیں کہ فارنرز بھی جو آتے ہیں وہ بات ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹائم کی پابندی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک منتھ ایسا ہے کہ جو ہمیں ٹائم کی پابندی بہترین طریقے سے سکھاتا ہے. اب آپ کے ہم پہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یا نہیں چلتے. ہمارے ہاں جتنی تقاریب ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹائمنگ ہم کیا دیتے ہیں, کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے, اور کارڈ پہ اگر 8 لکھا ہے تو اس کا مطلب 11 ہے. ہمارے ہاں 9 تقریباً 2 گھنٹے کا فرق. لیکن جو لوگ فالو کرتے ہیں ٹائم کو پھر وہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ماہ ہے جس میں پہلا عشرہ جو ہے ہم عبد الرحمت کی بات کریں, مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نعت کی طرف اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا نوید, ہمیں نعت خوانی کے لیے جوائن کیا ہے نور الہدا نے, اور ان کے ساتھ ان کی بہن ہے طیبہ رحمان. بالکل بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی ہم ان سے ڈسکس کر رہے تھے کہ دونوں انڈیپینڈنٹلی اپنا مدرسہ چلا رہی ہیں اپنے شہر میں. تو ہم ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ کیا چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے اور کس طرح سے ان کی روٹین ہوتی ہے رمضان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ رمضان شریف ظاہر مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کی پوری روٹین ظاہر جیسے آپ نے بولا چینج ہو جاتی ہے. تو وہ رمضان شریف ہمیشہ سے اچھا ہی رہتا ہے کیونکہ انسان وہاں پہ عبادات میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے. وہ جو غیبتوں والا جو سسٹم ہوتا ہے خاص طور پہ وہ ختم ہوا ہوتا ہے, اور صرف اپنے قرآن پاک کے ساتھ اور اپنے ہی عبادات کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ رمضان میں عورتوں کے حوالے سے تو وہ پھر ہم لوگ جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, تو تھوڑا بہت جو ٹائم نکلتا ہے وہ عبادات. اچھا, آپ سے بعد میں بھی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے خواتین بھی جو ہے مزید رمضان سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حیدر علوی نے, اسلامک اسکالر ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ رمضان اور احساس کا بیسیکلی رشتہ کیا ہے, کیونکہ نوید ہم ہر پروگرام میں یہی ڈسکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اعجاز بن یحییٰ نے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ یہ جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر ہیں, اس کے علاوہ ایک یوتھ آرگنائزیشن کو بھی رن کر رہے ہیں. تو ہم سر آپ سے یہ جانیں گے کہ یوتھ اینڈ ایجوکیشن کے بارے میں ہم بیسیکلی آپ سے بات کریں گے, اور ایک جو بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تعلیم تو دے رہی ہیں لیکن تربیت ہو رہی ہے یا نہیں, تو اس بارے میں بھی آپ سے جانیں گے. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آپ لوگوں کا انیشیٹو بہت اچھا ہے اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ آپ لوگوں نے بہت زیادہ یہاں پہ ینگسٹر جو یوتھ کی ایکچوئل ریپرزنٹیشن ہے, جو ایک پاکستان کا سافٹ امیج پورٹرے کرتے ہیں ایٹ دا بگر آڈینس, یہ آپ نے انوائٹ کیا, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. فرسٹ سیکنڈلی ہمارا آرگنائزیشن کا جو بیسکلی مینڈیٹ ہے, ہم یوتھ کو نا چینلائز کرنا چاہتے ہیں ایٹ دا پیک ٹائم ایج. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اتنا پروڈکٹیو ہو جائے بائی دا اینڈ آف دا ڈگری ونس اسٹیپ آؤٹ فرام دا اکیڈامیا, ان کے اوپر دوبارہ سے زیرو سے محنت نہ کرنی پڑے. ہمارا یہاں ڈائلما یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو ایز اے سبجیکٹ کبھی اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. ہم اس کے اوپر کبھی مطلب ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ ایکسپلور نہیں کرتے. وی ڈونٹ وانٹ اسٹوڈنٹس ٹو بی ہیو اے لرنڈ پرسن ڈیورنگ دیئر اکیڈامیا. اگر ہم اس کے اوپر آج محنت نہیں کریں گے تو ہماری جو جتنی بھی میجورٹی چنک ہے جو تیار ہو رہی ہے یونیورسٹی میں, جب وہ سوسائٹل پارٹ بنے گی تو آپ کیسے اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیولی پاکستان کے لیے کوئی بھی پارٹ پلے کر سکتی ہے. بالکل نہیں, یوتھ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں ہم روزانہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ نوجوان اب پاکستان کا مستقبل ہے. اگر اس کو آج ہم تربیت نہیں دیں گے, اگر اس کے لیے آج ڈائریکشن سیٹ نہیں کریں گے, وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ سوسائٹی کی ہے, تمام
اسٹیک ہولڈرز اگر اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا مستقبل پھر کیا ہوگا یہ دیکھیں گے. علامہ صاحب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم نعت کی طرف چلتے ہیں. کیسا چل رہا ہے رمضان, اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں احساس کی, لیٹر آن اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن رمضان کا اصل مقصد اور پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ, اس کو آپ سمجھتے ہیں کیسے عوام کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قلندر لاہوری اقبال کے اس شعر سے آغاز کروں گا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کیا بات. یقیناً یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہمیں نیکیوں کے ایسے ماحول میں لے جاتا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اس میں سانس لینا بھی عبادت ہے. بالکل صحیح. مطلب آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے جب سحری کے انتظار میں, دن بھر بھوک پیاس بھی آپ کی عبادت بن جاتی ہے. لیکن جہاں معاشرے کے اندر مساوات نہ ہوں اور افراط و تفریط اس قدر زیادہ ہو کہ ایک سوسائٹی ایسی ہے جس کا ہم برگر فیملی کہتے ہیں, اور ایک ایسا طبقہ ہے جس کی تعداد یہ ایسی ہے کہ اس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں, تو وہ جو بھوکا اور پیاسا ہے اس کی بھوک اور پیاس کی شدت کا جو احساس ہے ایک خاص طبقے کو پورا سال نہیں ہو پا رہا ہوتا, تو ایک مہینہ آتا ہے جو ان کو احساس دلاتا ہے کہ بھئی آپ بھی دیکھو آپ کے معاشرے میں کچھ طبقے ایسے ہیں جو پورا سال ہی اس کیفیت سے گزرتے ہیں. تمہارا دورانیہ تو 12-14 گھنٹے کا ہے, ان کی تو بیچاروں کی 24 گھنٹے اسی کیفیت میں گزر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں. لیکن ہمارا المیہ پھر بھی وہی ہے کہ ہمارے ہاں دسترخوان اپنا تو اتنا وسیع ہو جاتا ہے, لیکن گھر پہ جو دستک دیتا ہے, جو ہماری محبتوں کا جس کو خراج ملنا چاہیے کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے, وہ شاید دستک دیتا ہی رہ جاتا ہے, اور ہم اپنے ہی دسترخوان کو وسیع سے وسیع کرتے چلے جاتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ احساس اس چیز کا نام ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہمارے ہاں امیر دوست ہوتے ہیں ان کی افطار پارٹیز کی بجائے اگر ہم غریب کے گھر 1 مہینے کے لیے راشن بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے زیادہ راضی ہوگا. اور پھر قرآن حکیم نے تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی ساری اولاد کو تکریم عطا کی ہے. ابھی جیسے کرسچنز کا روزے جا رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کا وہ بھی حصہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم مسلمز ہوں گے جنہوں نے ان کے ہاں کوئی خیر کا پیغام بھیجا ہو, کوئی محبتیں بانٹی ہو. جب ہمارا اپنا شروع ہوا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جناب ہر شخص یہی سوچ رہا ہے کہ میرے کچن کے لیے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے, لیکن ہماری فیملیز کے اندر, ہمارے محلے کے اندر, ہمارے رشتہ دار, ان سب کو ضرورت بہرحال ہماری محبتوں کی ہوتی ہے. وہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو بھوک اور پیاس کے سبب لائٹ نعت کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الہدا جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का माने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी तूने हर काम पे की मेरे हिमायत कितनी क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी एक में क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी नूरुल हुदा। अच्छा नूरुल हुदा, आपसे ये भी जानेंगे कि आप को ये शौक़ जो है ये बचपन से था या किसी से इंस्पिरेशन ली, और दूसरा ये भी बताएं कि आपका जो मदरसा है वहाँ पे आप बाकी जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं उनको भी नात ख़वानी के लिए उनको भी सिखाते हैं, कोई क्लासेस होती हैं आपकी, कैसे ये सिलसिला रमज़ान में स्पेशली कंटिन्यू रहता है आपका? इस तरह है कि बचपन में मेरी दादो थी, उनको शौक़ था कि हम उनकी पोतियाँ नात ख़वानी करें, तो वो अक्सर कहीं पे भी महफिल होती थी तो हमें एक उन्होंने वाइट कलर का फ्रॉक बनाया हुआ था उसमें तैयार करके ले जाती थी और अक्सर लोगों से झगड़ा करके उधर खड़ा करती थी कि मेरी पोतियां नात पढ़ेंगी। तो वो शौक इतना पैदा हो गया कि हम अक्सर मतलब 3 बहन भाइयां जो ये नात ख़वानी करते हैं तो रूम लॉक करके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें लगाते लगाते अल्लाह ने नात ख़वान बना दिया। और जहाँ तक बात है हमारे इदारे की, तो इदारे में इस तरह के रमज़ान में स्पेशल क्लासेस होती हैं। कुछ नात ख़वानी के हवाले से तो मतलब नॉर्मल डेज में भी हम लोग क्लासेस लेते हैं, अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक हुनर है तो हम ये चाहते हैं कि उनके पास भी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ तो सबको दी है, तो ये है कि उसको कैसे आप मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी आवाज़ को अल्लाह की राह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रमज़ान जो गुजारते हैं हम अपने इदारे में वो इस तरह है कि हम दौरा तफसीरुल कुरान करवाते हैं। हर रमज़ानुल मुबारक में यकम रमज़ानुल मुबारक से कुरान पाक का दौरा करवाना शुरू करते हैं। सिर्फ बच्चियां नहीं होती, इर्द गिर्द के मोहल्ले के कुछ लोग होते हैं, ख़वातीन होती हैं, कुछ जवान लड़कियां होती हैं जो आती हैं और बाकायदा तौर पे क्लासेस होती हैं। 2-2.5 घंटे का पूरा एक दौरानिया होता है जिसमें हम वो तफसीर करवाते हैं और इस तरह पूरा रमज़ान
बरक़ात में गुजरे. नवीद हमारे साथ इनकी बहन तैयबा भी मौजूद हैं, तो मुझे ये मैं स्पेशली बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि मेरी भी बहन है. तो रमज़ान में ये होता है कि किचन में बड़ी हलचल मच जाती है. एक बहन जो है वो सहरी बनाती है अगर, तो एक कहती है कि मैं सहरी अफ्तारी में कुछ नहीं बनाऊंगी, भाई सहरी मैंने बना दी, अब अफ्तारी का काम तुमने करना है. तो ये अक्सर आप लोगों में कुछ हो जाता है लड़ाई झगड़ा वगैरह, या पीसफुल तरीके से आप लोग सारा जो है मैनेज करते हैं? मैं मैरिड हूँ ना. अच्छा अच्छा, मेरा अलग से घर है, सही. तो मैं तो अपना घर देखती हूँ. तो ये जो दो हैं सहरी में ये करती हैं, हाँ. और अफ्तारी में वो जो छोटी बहन है वो करती है. तो ये है कि दोनों जॉब वाली हैं. तो सुबह वो ये जब सहरी बनाती है वो सफाई कर लेती हैं, और रात के टाइम जब वो अफ्तारी तैयार करती हैं तो रोटियां पकानी ज़रा उसको मुश्किल लगती हैं, तो वो ये बना देती है. सही हो गया. अच्छा, गुज़िश्ता कई बरसों से एक तो कोविड भी रहा, तो किस तरह की कोविड के बाद की यानी लाइफ कैसी है, उससे पहले की कैसी है, और फिर क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, अब जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब बच्चे आते हैं? क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने भी कहा कि हम पूरा नेशनल करिकुलम चेंज कर रहे हैं, और हम उसमें चाह रहे हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कुरान पाक का तर्जुमा, यानी बच्चों को पढ़ाया जाए, न सिर्फ पढ़ाया जाए बल्कि उनको इस तरीके से उनको इनकलकेट किया जाए कि उनको समझ भी आए. क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि कुरान पाक तो हम पढ़ते हैं लेकिन उसको तर्जुमा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. एक बहुत बड़ा इशू ये है. आप क्या समझते किस तरीके से, क्या ये स्टेट की पॉलिसी ये ठीक है, या किस तरीके से हम अपने बच्चों को जो नौजवान हैं, स्पेशली जब वो सीरत नबी पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, या कुरान पाक का तर्जुमा करें, और लेकिन वो इस तरह उनको सिखाया जाए कि प्रैक्टिकली भी वो उसको मैनेज कर सकें, देख सकें? सर बात यह है कि जब मेरा मैट्रिक का दौर था, उस दौर में हमने सूरह अनफाल पढ़ी थी, तो उसमें जिहाद का जिक्र था, जंग और क़िताल का सब. तो वो उसमें ना वो जो यंगस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जिहाद क्या है, कैसे होना है. या फिर जब बच्चा है, हम बीज बोते हैं और फिर हम उसकी नशोनुमा करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, कोई भी. तो सर बचपन में अगर बच्चे को कुछ ऐसा कुरान पाक का तर्जुमा या फिर थोड़ी सी हदीस याद करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो उनके अंदर ये शऊर पैदा होगा. अभी थोड़ी सी देर पहले इन्होंने कहा था ना कि हमारी दादों को बड़ा शौक था, तो वो जो दादों का शौक था वो हम में किस तरह से कन्वर्ट हो गया, वो इस वजह से कि वो बार बार करती थी ना. मतलब हमें घर में बिठा दिया तो करवा दिया. तो इसी तरह से अगर बच्चों को हम लोग कुरान पाक खुद अपने बच्चों को सिखाएंगे, हदीस पढ़ के सुनाएंगे, कोई आयत है जो खूबसूरत लगी हमें, तो हमने उस आयत का तर्जुमा बार बार अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, बताते रहे, जिसमें वो कुछ सीखते हैं. जैसे हम अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं, जब वो झूठ बोलता है तो कह सकते हैं कि अल्लाह की लानत होती है, जो झूठ बोलते हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है, ये गुनाह है, इससे बचे बेटा. और अल्लाह की हम उनको जब डराएं नहीं बल्कि हम उनको अल्लाह के इनामात भी साथ साथ बताते रहे, तो वो बच्चों के अंदर बड़ा शऊर होता है. और फिर जब यंगस्टर्स की जहाँ पे बात है, तो उनको जब वो बचपन से ऊपर सीखते हुए आएंगे ना, तो जब उनको ऊपर पॉलिश करने की जरूरत होती है, वो पॉलिश होते हैं तो वो एक अच्छा इंसान बन जाते हैं. बेहतरीन. अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज बिन यहया साहब. एक तो ये है कि नौजवानों को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा ये है कि क्योंकि हम बार बार नौजवानों की इसलिए बात करते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल 10-15 सालों के बाद इन नौजवानों के पास है. अभी अगर हम हर यानी इदारे में अगर हम अपने नौजवानों को उनकी तरबियत नहीं करेंगे या उनके लिए कोई मॉडल नहीं होगा, इस वक्त क्या सूरत है? आप खुद नौजवान हैं, नौजवानों के सेंटीमेंट्स को समझते हैं. नौजवान इस वक्त पाकिस्तान में आपको क्या लग रहा है कि वो क्या देख रहा है, मुस्तकबिल क्या है नौजवानों का? सर विद अ वेरी फर्म अप्रोच देखें, हमारा यहाँ जितना भी मेजॉरिटी चंक है ना स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को कैरी करते हैं. दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, सो बस बाय द एंड ऑफ दिस डिग्री हमारा जो आगे जो प्रोफेशनल लाइफ होगा ना वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा, जो होता नहीं एक्चुअली. आप फॉर एग्जांपल अगर हम कायदे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं एज ए फैकल्टी, हमारा यहाँ पे स्टूडेंट एक सेमेस्टर के बाद लेट्स से हम जस्ट रफली फिगर देते हैं अराउंड 1000 या 1500 हमारा चंक फील्ड में जा रहा है. अब एज इट इज जा रहा है, ठीक है. अब ये एक स्टेट फेलियर भी है सर. देखें ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हमने एजुकेशन को एज ए पॉलिसी कभी रियलिस्टिकली नहीं डिज़ाइन किया, ठीक है. हमारा HSC इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो एज ए पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन कभी यूनिवर्सिटीज़ को इनकलकेट नहीं करता कि आपने अपना मीडियम चेंज करना है. सर दुनिया आज जो है ना नॉन कन्वेंशनल पे जा चुकी है. अब नॉन कन्वेंशनल का क्या मतलब है ये समझना ज़रूरी है. सर गोरा 1944 में पॉलिसी दे रहा है, ठीक है. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर देखें ब्रिटिश में
دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا. جو ان کی کور پلرز ہیں, جو ان کی فاؤنڈیشن ہیں, انہوں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کیے ہیں. وہ اپنی لیگیسی کو, آج بھی گریٹ برٹن ہے, برطانیہ گریٹ برٹن آج بھی ہے, جسٹ بیکاز آف ایجوکیشن. انہوں نے میڈیم سوئچ کر دیا. یہاں آج ٹریڈیشنل اپروچ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس, کوئز اور ایسی جو مطلب جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, ان ایکٹیویٹیز میں ان کو انڈلج کر کے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اب ہم ایکٹیویٹی بے, ہماری آرگنائزیشن کے سر بہت اسٹرانگ مینڈیٹ ہے. ہم ہر آرگنائزیشن میں جا کے اس چیز کو انکلکیٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, پبلک کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کالجز میں جا کے ہم نے سیمینارز اور ورک شاپ ہم نے ارینج کروائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ سوئچ آئے ٹرانزیکشنل. دیکھیں ہم سر اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہیں, جو ایجوکیشنل اسٹیٹس کو ہے. ہمارا ویژن ہے سر, ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی ہیومن ریسورس پروڈیوس کریں ہمارے اس نیشن میں. وہ کیسے پروڈیوس ہوگا؟ جب ہم میڈیم چینج کریں گے, ہم ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں. گورا کہتا ہے آپ ایسی ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں کہ بچہ ریلیٹ کر سکے. جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں, ڈراماٹائزیشن کریں, آپ ڈبیٹ کریں, آپ اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیں کہ وہ بات کریں وداؤٹ بینگ ججمنٹل. یہ نہ کہیں کہ آپ غلط بات کریں, آپ صحیح بات کریں. لیٹ provide them first stage to speak, at least وہ کچھ بولیں, ہمیں پتہ چلے, پھر اس کے بعد ہم ان کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ایز اے استاد, ایز اے مینٹور, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری فیکلٹی کو آج چاہیے کہ وہ تھوڑی سی پین لیں. سر دیکھیں, یہ کہیں قابلیت کا یہ معیار نہیں ہے. فار ایگزامپل میں ایز اے مینٹور, ایز اے ٹیچر, میں ایک ہی سبجیکٹ پچھلے 10 سال سے پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. گورا نہیں کرتا ہے ایسے. گورا ہر سیمسٹر میں سبجیکٹ سوئچ کرتے ہیں, محنت کرتا ہے. جب میں یہاں سے محنت نہیں کروں گا تو میں کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میری چنک محنت کرے گی؟ تو ہمیں یہاں سے ایک بہت اسٹرانگ جو ہے نا ویو یہاں سے سپریڈ کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو, تاکہ وہ چنک جب جائے. آپ کا کوشچن تھا نا یوتھ, سر یوتھ آج کیوں ڈپریس ہے؟ کیونکہ یہاں سے محنت نہیں ہو رہی. یہاں دیکھیں, ایک فادرلی فگر ہوتا ہے, اس نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, اس نے پاتھ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اور اگر ہم بیسک ٹریننگ کی بات کریں تو جیسے ابھی نور الہدا اور طیبہ بھی یہی ڈسکس کری تھی. دیکھیں بیسک جو ٹریننگ ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کے ماں باپ اور گھر میں جیسے بزرگ جو ہوتے ہیں آپ کے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ میں, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. بالکل, میں آپ کی طرف دوبارہ ہوگا. میرا سوال یہی ہوگا کہ ایک تو اس وقت جو بتایا جا رہا ہے, جو ریسرچ بتا رہی ہے کہ تقریباً 4 ملین یعنی 40 لاکھ ہم نوجوان ہر سال مارکیٹ میں بچے گریجویٹ ہو کے آتے ہیں. جی سر. اور ہر بچے کی خواہش ہے, میکسیمم کی میں بات کروں گا, کہ دے آر رننگ بیہائنڈ دی گورنمنٹ جابس. ہم نے ان کو کس طریقے سے اس سے نکالنا ہے کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ جابس دینا نہیں ہے, یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ پلیٹ فارمز فارم کرنا. ہمارے ہاں سوسائٹی یا تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنا دیکھنا ہوگا. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ ماں جو ہے وہ احساس کا ماں ہے, یعنی اس میں ہم نے دیکھنا ہے, سیکھنا ہے. ایک تو یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, یعنی جیسے چھوٹے موٹے جھوٹ بولنا ہم کسی کو سمجھتے نہیں, فراڈ کرنا بہت نارملی ہو گیا, ملاوٹ کرنا, پھر اس کے بعد ٹائم کی پابندی نہ کرنا. یہ وہ معاشرے میں وہ چیزیں اس قدر آگے تک جا چکی ہیں کہ ہم کوئی ٹائم کسی کو دیتے بھی کارڈ پہ لکھتے ہیں, کارڈ پہ لکھا ہوا ٹائم ہے اور وہ 2 گھنٹے تک. تو یہ معاشرے میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور جس کو ہم برائی بھی نہیں سمجھتے, تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں, کیا لگ ہونا چاہیے؟ ابھی ہمارے ہر محلے میں آپ جائیں گے تو لکھا ہوگا خالص دودھ یا خالص دیسی گھی, یا مطلب اس کا مطلب یہ کہ خالص نہیں بھی ہے, اس لیے ہم لکھ رہے ہیں, اور وہ خالص بھی نہیں ہوا جہاں لکھا ہوا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی اسکالرس کا کیا رول ہونا چاہیے, بینگ تمام اسٹیک ہولڈرس کی بات کروں گا, میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے, سوسائٹی کا رول کیا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سارا معاشرہ اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ خاموش تماشا ہی بن کے بیٹھ گیا. دیکھیے, اسلام کو یا مذہب کو جب تک ہم اسے بطور انسانی مذہب نہیں پیش کریں گے تب تک یہ معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنے پل تعمیر کرنے, اتنی سڑکیں تعمیر کرنی ہیں, اتنی عمارتیں کھڑی کرنی ہیں, اور یہ سب ہوئی ہیں بعد میں, اور اتنی زبردست ہوئی ہیں کہ یورپ نے مسلمانوں سے سیکھا کہ یہاں کتنی کھلی گلیاں اور کتنی صفائی ہوتی تھی, اور ہم وہ بھول گئے, یورپ نے ہم سے وہ لے لیا ہر صورت. لیکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں. ایک ہے ہماری تخلیق اور ایک ہمارا خلق ہے. اصل میں جو انسان, ڈاکٹر اشفاق مرحوم نے کہا تھا کہ انسان ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے پر انسانیت کسی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے. پیغمبر کا کام انسان کو انسان بنانا ہے, اور یہی کام آگے چل کر ائمہ طاہرین نے, اصحاب رسول اور اولیاء اللہ نے, اور پھر علماء نے بھی یہ ذمہ داریاں لیں. لیکن اس وقت جب
तफरका बाजी का हम शिकार हुए, बाहर की जो प्रॉक्सी वार है वो हम यहाँ लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के सुकून को तबाह कर दिया, अपने मुल्क में मसाजिद के ऊपर फिरकों के जब तक नाम ना लिखे हो चैन नहीं आता। मिंबर से भी हमने वो मौज़ूआत नहीं लिए जिसका इंसानों से ताल्लुक है, इंसानों ने आना कम कर दिया। यही हाल मीडिया का है कि मीडिया के पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। इस वक्त ये कह लीजिए कि सबसे ज्यादा अहम टूल जो कौम की इस्लाह की, उनकी किरदार साजी की, वो एक मीडिया है। हर बंदा जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो या मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो चाहता है कि मुझे वहां से सबक मिले। लेकिन ये तो आपके इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ इतनी संजीदगी और इतने संजीदा टॉपिक्स हैं, वरना हमारे यहाँ तो साइकिल बांटे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें तकसीम हो रही हैं। इस माह रमजान का तकद्दुस भी पामाल किया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबको मिलकर, स्पेशली असातिज़ा की बात जब हुई तो असातिज़ा की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और फिर जब हम माशरे के अंदर अगर 40 लाख एक साल के अंदर बच्चे हैं तो उनमें से एक बड़ी तादाद मदारिस की तरफ भी मौजूद है, और उसमें हम देखते हैं कि वो हैं जो या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो बिल्कुल वो तबका है जिनके पास वसाइल कम है, वो मदरसे में छोड़ कर आ जाते हैं। रियासत वहां भी ला ताल्लुक है और रियासत यहां भी ला ताल्लुक है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी से मिल क्या रहा है और यूनिवर्सिटी को हमने क्या देना, कोई यानी जब तक आपका निसाब तालीम एक नहीं होता है, जब तक आपकी इखलाकी तालीमात में, खुद चूंकि कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, वहां पर गैर मुस्लिम स्टूडेंट भी आते हैं, मुस्लिम भी मौजूद होते हैं, वो जब इखलाकियात की बात आती है तो सब यकसा है। मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर तो झूठ हलाल हो, इस्लाम ने हराम किया हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हिंदू मत के अंदर जो है वो शराब हलाल की गई और हमें हराम। बहुत आसमानी मज़ाहिब हो या ज़मीनी, इखलाकियात सबकी यकसा है, तो कम से कम इखलाकी हवाले से तरबियत की जाए। जब इखलाकियात की बात आप मदारिस से करें, मसाजिद से करें, मीडिया से करें, तो फिर एक ऐसी कौम तैयार हो जाएगी कि जो कौम सिग्नल का भी जो है वो एहतराम करेगी, जो कौम मज़ाहिब का भी एहतराम करेगी, जो कौम आइन और कानून का भी एहतराम करेगी। यानी यही कहते हैं जी आप इस्लामिक लॉ भी, ब्रिटिश लॉ आज अगर यूरोप के अंदर मौजूद है और वहां हर बंदा चैन की नींद सो रहा है, हर बंदे को उसके हुकूक मुयस्सर हैं, हर बंदे को वसाइल यकसा मुयस्सर हैं, तो वही ब्रिटिश लॉ यहां पर इस कदर पिट क्यों गया है? इसलिए कि हम उस कानून का एहतराम नहीं करते हैं, उस कानून को फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से कानून के होते हुए भी जराइम में इजाफा रोज हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि जब तक हमारे वसाइल को मसावी तकसीम नहीं किया जाएगा, जो मुसावात मोहम्मदी है, हुजूर जब हिजरत कर तशरीफ लाते हैं तो मुआखात मदीना का एक बड़ा खूबसूरत अमल होता है, जो दुनिया आज तक ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकी कि वो बेसरो सामा है, बच्चे फैमिलीज वहां उनकी रह गई हैं, जायदादें वहां रह गई हैं, बिजनेस वहां मक्का में रह गए, मदीना में आए बिल्कुल खाली हाथ हैं। एक ही लम्हे जनाब हुजूर कहते हैं भी आप अंसारे मदीना में से आप खड़े हो, आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये खाली हाथ है, हम तुम्हारा इसको भाई बना रहे हैं। वो मुआखात मदीना एक ऐसा अमल था जिससे एक लम्हा पहले वो बेसरो सामान थे, अगले ही लम्हे वो बिजनेस में भी शरीक हैं, जायदाद में भी शरीक हैं, और भाईचारा ऐसा कायम किया। आज उस भाईचारे की झलक कम से कम हमारी सोसाइटी में तो नजर नहीं आती है, जिसको हम मुस्लिम सोसाइटी कहते हैं। अगरचे जॉइंट फैमिली सिस्टम मौजूद है, इसको तबाह करने में मीडिया भी अपना रोल अदा कर रहा है और फिर मसाजिद से भी हो रहा है, यूनिवर्सिटीज भी कर रही हैं। लेकिन इसको अगर हम उस तरह लेकर चलें जो इस्लाम ने दिया था, तो यकीन मानिए जन्नत का सा एक माहौल हमारा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने दिलों के दरवाजे एक दूसरे के लिए हम खोलें, वसाइल के दरवाजे खोलें, मोहब्बतें एक दूसरे में बांटें और नफरतों को कम करने की कोशिश करें। बेहतरीन और माह है जिसमें हम अपनी बहुत सी चीजें जो है वो ठीक कर सकते हैं, टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं। यहाँ पर ख्वातीन हज़रात एक वक्फा हम लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं और यहाँ से गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी करते हैं। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका
بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہمیں عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریا اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچے آکھت رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھ میرے علی کتھ تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھ جاڑیاں پری پہ کر نگار سر وقت لال رخ سارے سراپا رحمت دل بود شب جائے کہ ملبودم دو چشمے نرگسی نشرا کہ ماں غل بسر خانل دو زلف انبری نشرا کہ واللیلی اذا یغشا حسینوں محجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہے مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا حسینوں محجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہے مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم چسوئے من گزراری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ جے آ جاوے وڑے میرے تیری نال پاک تو جے آ جاوے وڑے میرے تیری نال پاک تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب کتنا میں چاہ رہا تھا کہ ذرا ان سے پوچھ بھی لوں کتنا ریاضت کرنی پڑتی ہے اور کیا روٹین ہے رمضان کی, کیسا گزر ہے رمضان؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رمضان شریف اچھا گزر رہا ہے. اور جس حوالے سے آپ نے نعت کے حوالے سے بات کی کیا ریاضت کرنی پڑتی ہے یا کیا اس میں ہوتا ہے, تو الحمدللہ نعت خوانی کا جو شوق ہے وہ بچپن سے ہی الحمدللہ تھا. تو جگہ جگہ محافل پہ جانا, تو اسکول میں بھی جب تھے تو تب بھی نعت کے حوالے سے دعوت دی جاتی تھی, محافل ہوتی تھیں. تو یہاں پہ بھی مدارس میں جب مدرسے میں داخلہ لیا حفظ کے لیے, تو اس میں الحمدللہ پھر ساتھ ساتھ نعت شریف کی روٹین جاری رہی. اب چونکہ میں درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوں, عالم کورس کر رہا ہوں الحمدللہ, تو اس کے ساتھ ساتھ بھی تراویح کے ساتھ ساتھ محافل پہ بھی جانا ہوتا ہے, مختلف ٹی وی چینل پہ بھی جانا ہوتا ہے, مختلف ٹرانسمیشن الحمدللہ جانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ اس مالک کی عطا ہے, اور یہ ساری ذوق اور شوق کی بات بھی ہوتی ہے. کسی کام کے حوالے سے آپ ماہر اس کے بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا شوق ہونا چاہیے. ایز اے مجبوری کسی کام کے آپ ماہر نہیں بن سکتے, کہ آپ کو وہ چیز صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. نوید بڑھتے ہیں اعجاز صاحب کی طرف. اعجاز, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ خود بھی ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا المیہ بن چکا ہے کہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ہمارے ہاں, ان کی بڑی ایک 2,000-3,000 رجسٹریشن فی ہوتی ہے, جو ایک اسٹوڈنٹ آبویسلی پے نہیں کر سکتا اپنی پاکٹ منی میں سے بھی. کیونکہ میں نے خود پرسنلی بھی بہت سی آرگنائزیشن کو دیکھا ہے کہ وہ امبیسڈرشپ پروگرامز لانچ کر دیتے ہیں اور اس کے نام پہ وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے عوض ایک عدد سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اپنے امبیسڈرس کو. تو یہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اور ٹریننگز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کس طرح سے آپ ہماری یوتھ کو ٹرین کر رہے ہیں کیا, اور جو آپ لوگوں کا رجسٹریشن پروسیس ہے تھوڑا اس کے بارے میں بھی ہمارے نوجوانوں کو بتائیں. تھینک یو سو مچ. اچھا ویسے کویشچن آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا ریئلسٹک ہے, جو ایکچولی ہوتا ہے. دیکھیں اگر آج الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن قائد اعظم یونیورسٹی سے بیونڈ جا رہی ہے, ہماری الحمدللہ ریپرزنٹیشن اسلامک یونیورسٹی میں ہماری پراپر ریپرزنٹیشن ہے, نمل میں ہے, کامسیٹ میں ہے, اور این ڈی یو میں ریپرزنٹیشن ہے. اگر ہم باہر ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس ہم کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ سے مراد ہے ہم سوسائٹیل کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو رجسٹریشن, یہ آرگنائزیشن اعجاز بن نہیہ فاؤنڈیشن پیورلی اسٹوڈنٹ اونڈ اور اسٹوڈنٹ مینجڈ ہے. ہمارا جو ممبر ہے, جب ہم ممبر کی بات کرتے ہیں ہمارا اسٹوڈنٹ ہی ممبر ہے بیسکلی. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی پروفائلز ہیں, ہیڈ آف ایچ آر بھی ہماری اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا پی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا کیا کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جتنا بھی کام دیکھ رہے اسٹوڈنٹ ہے. تو ہم ہر ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کرتے ہیں, بہت منیمل چارجز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم چارجز تو بہرحال آپ کو نہیں بتا سکتے, لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم کیا چیز پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنی اسکول آف اسپرنگ اسکول میں ہم نے اپنے ممبرس کو فلی فنڈیڈ ہم نے ٹریننگ آفر کرو یہ اکنامک ڈپلومیسی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے آن اینڈ آف پراپر ہمارے جو ہے اکیڈمک ہمارے کیلنڈرز ہوتے ہیں. ابھی ہم نے لیڈرشپ ٹریننگ آفر کروائی ہے. لاسٹ ہمارا ابھی لاسٹ منتھ ہمارا 1 ویک کا لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام تھا. اب ادروائز مارکیٹ میں اگر جائیں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ اتنا ایکسپینسو ایک مینڈیٹ ہے جہاں پہ آرام سے کوئی بھی آرگنائزیشن اراؤنڈ 20,000 پلس کے حساب سے چارج کرتی ہے. بٹ ہمارا آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ کو اکیڈمیا کے دوران ہی بہت منیمل چارجز سے ہم ان کو امپاورڈ کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم آج ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اسٹوڈنٹس کی تو وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں جیسے بہت پیاری بات کی ہمارے بھائی نے کہ جب تک آپ کو شوق نہیں ہے نا تب تک آپ کچھ کام نہیں کر سکتے. یہ کوئی مجبوری والا کام نہیں ہے. اگر
اگر آپ جینوئنلی انٹرسٹیڈ ہیں ایز اے پرسن, آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کل کو کوئی چیز اسٹیبلش کرنی ہے, کوئی چیز پروڈیوس کر کے معاشرے کو دینی ہے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ آپ ایکسٹرا کریں. دیکھیں میں خود الحمدللہ ٹاپر ہوں اپنے اکیڈامیا میں, ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ کے جو بینگ اے ٹاپر, اگر آپ کو 4/4 GPA بھی آ جاتا ہے نا, آپ بلیو کریں آپ کو کوئی بھی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج پہ بلا کے 2 دفعہ سرٹیفکیٹ سے ایوارڈ مل سکتے ہیں, پریکٹیکل اس کی کوئی آپ کی سے نہیں ہے. تو آپ نے کیسے سے پروڈیوس کرنی, اپنی کیپیسٹی کو انہینس کر کے. ہم کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی اسپیکنگ, لیڈرشپ, تھنکنگ, لاجک, کمیونیکیشن, ادروائز پبلک ہینڈلنگ, مینجمنٹ, ہم ان تمام چیزوں کو جوائن. سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر, ابھی آپ نے بات کی آپ جو ایکٹیویٹیز کراتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں, تو اس میں اسپیشلی بات کروں گی یہاں پہ کریٹیکل ڈیولپمنٹ جو اسکلز ہوتی ہیں جو ڈیولپ کرتے ہیں آپ اپنے نوجوانوں میں. لیکن ہمارے یہاں ایک نوید یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو بڑا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ سوال پوچھنے والے کو اتنا انکریج نہیں کرتے, یا اگر ایسا بھی ہوتا ہے ایون سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا کویشچن ریز ہوتا ہے تو وہ بڑا اس کو اس پرسن کو جو ہے وہ کرٹیسزم والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. ویری رائٹ. ایک مولانا صاحب میں بہت ادب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, دیکھیں ایک حدیث کا مفہوم ہے جو کوئی سوال ہے نا وہ آدھا علم ہے. ہم اس اپروچ کے ساتھ یہ چیز اسٹوڈنٹ کو بھی انکلکیٹ کرتے ہیں, سوال پوچھنا ضروری ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد اگر جواب نہیں آتا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم استاد بھی دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹریٹ ایز اے ہیومن. جب ہم آپ کو آپ کی لمیٹیشن کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں اپنے لمیٹیشن کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. ہم کوشش کریں گے مزید ریسرچ کر کے آ جائیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں کوئی عقل کل تو نہیں ہے نا, کوئی پرفیکشنسٹ کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو لرننگ آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم سوال کرتے ہیں, دیکھیں سوال کرنے کا جو مقصد ہے نا, ہم ایکٹیویٹیز, دیکھیں ہم نے بات کی بار بار ایکٹیویٹی, ہم کیسے اسٹوڈنٹس کو انکلکیٹ کریں, کیسے اسٹوڈنٹ کو امپاورڈ کر رہے ہیں. ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اسکلفل ہو جائے. کیسے اسکلفل ہو جائے؟ فار ایگزامپل ہماری بہت زیادہ جو ایک بینچ مارک ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا جو ممبر ہے, وہ آج نیشنل ایشوز کو ڈسکس کریں وداؤٹ بینگ ججمنٹل. یہ نہ کرے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کریں, نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اتنا ریسرچ بیسڈ آرگومنٹ پروڈیوس کرے کہ اس کی بات کی امپورٹنس ہو, کل کوئی پریکٹیکل لائف میں جائے. ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ کنیکٹ ہے ود دا پروفیشنل لائف. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا جو چنک ہے, وہ باقاعدہ ڈیولپڈ ہو جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز جو آتے ہیں کہ 40 لاکھ تک ہمارا نوجوان جو ہے وہ ہر سال مارکیٹ میں جاتا ہے, اور وہ اس کو پھر مارکیٹ میں جاب نہیں ملتی تو ملک سے باہر جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں, اور آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ ظاہر آپ خود ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نکلنے والے بچے ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے. ایک تو آپ نے بتایا نا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے اور گراؤنڈ پہ ان کو ملتا کیا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ریئلی اگر اب 40 لاکھ بچہ نکلتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے یعنی جو آن لائن سروسز ہیں وہ پاکستان کی نہیں ہے, وہ باہر کی سروسز ہیں. اس میں ہمارے نوجوان انگیج ضرور ہیں, کچھ آن لائن کیب چلا رہے ہیں, کوئی بائک چلا رہے ہیں, اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی مشکلات ہوتی. لیکن آئی ٹی سیکٹر میں, سائبر سیکیورٹی میں ایک پوری دنیا آپ کی لمٹ ہے. جی سر, اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو اسپیشلی کیا کرنا ہے, آپ کی طرح کی جو نوجوان آرگنائزیشن ان کو کیا کرنا؟ دیکھیں سر, یہ بڑا ایک اسٹرانگ کنسرنس تھا ہمارے آرگنائزیشن کے ممبرس کے کہ سر آپ ادروائز جو ٹریننگ پروگرام کروا رہے ہیں کہ آپ ہمیں فائنینشلی کیسے انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک دیکھیں ہمارا آرگنائزیشن کا مینڈیٹ ہے کہ ہم ہر آرگنائزیشن کو ایکسیس کرتے ہیں. ہم نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ یہ پلس ہے تو یہ مائنس ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ہر آرگنائزیشن, بھلے وہ پبلک ہو بھلے وہ پرائیویٹ ہو, ہم جائیں, ہم بات کریں, ہم ڈائلاگ کریں, ہم گریٹر ڈیولپمنٹ کی بات کریں. ہم نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ باقاعدہ کلیبریشن کے ساتھ ہم نے 1 منتھ کا فری لانسنگ پروگرام انٹروڈیوس کروایا اپنے اسٹوڈنٹس کو. ہم نے ہائیلی سبسیڈائز, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے سبسیڈائز, ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاکٹ منی کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی فائنینشیل اسٹرینتھ کتنی ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ گاؤں سے ہاسٹل میں آیا ہوا ہے, اس نے ادروائز مہینہ بھی چلانا ہے. تو ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں, میری خواہش ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اتنا ڈراسٹک چینج آ جائے کہ ہمارا بچہ اکیڈامیا میں اسٹیبلش ہو جائے. ہم نے پراپر کولابریشن کے ساتھ 1 مہینہ ان کو پراپر کلاسز دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سسٹم سے گو تھرو ہو جائیں تاکہ جتنا بھی یہ آئی ٹی بیسڈ ورڈ ہے وہ اس سے ان کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہو جائے. یہ تو ہم نے آپ کو بات بتائی آرگنائزیشنل. لیکن آپ کو میں ڈائلما بتا دوں, دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ ہمیں کوئی آرگنائزیشن اون نہیں کرتا, گورنمنٹ آرگنائزیشن اون نہیں کرتا. ایک میں نام تو نہیں لینا چاہتا, وہ غلط بات ہو جائے گی, ایک لیڈنگ ہماری گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جو ہائیلی ٹیک بیسڈ ہے,
ٹھیک ہے. ہم نے ان کو باقاعدہ اپنے آرگنائزیشن کے پارٹ سے ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا, ہم نے ان کو یہ اسٹیبلش کیا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ یونیورسٹی ریپرزنٹیشنز ہیں اور تقریباً ہمارا جو چنک ہے نا وہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ ان کو ٹریننگ پروگرام آفر کریں پلیز, تاکہ وہ کسی حد تک وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ ہمیں تب تک کوئی بندہ بلاتا نہیں جب تک نام نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو پروفائل کیا, ہم نے کہا پروفائل چھوڑیں, آپ ہماری آئی ڈی کے بعد بات کریں, ہم کیا چیز ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے تھوڑا نام کر دیں, ہم نے کہا چلیں پھر ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم نے یہ خود دیکھا ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں کچھ حد تک تو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے سیلاب کے دوران, پھر اس کے بعد مختلف ارتھکویک کے دوران, ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنی مدد آپ یعنی اسٹیٹ کی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ذرا اسٹیٹ کو اپنے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, اور کیونکہ ہم معاشرے میں تو بہت سی چیزیں اتنی مشروط گروتھ ہو رہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ہم ایک بڑا ہمارا چنک جو ہے وہ مدارس سے آتا ہے. حکومت نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ مدارس سے جتنے طلباء آتے ہیں ان کو بھی سائنٹیفک اور آئی ٹی کی تعلیم دی جائے, تاکہ وہ مارکیٹ میں وہ جو ہمارے ہاں بڑے ایگزام ہوتے ہیں, پی پی ایس یا سی ایس ایس ایگزام ہوتے ہیں, تاکہ اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کر سکے. ساتھ ساتھ یہ کہ فری لانسنگ جو عام ہمارے دوسرے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں یونیورسٹی سے, ان کے پاس بھی اگر آئی ٹی کی اور سائنس کی بنیادی تعلیم ایٹ لیسٹ ہوگی تو وہ فری لانسنگ کر سکیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے. تھوڑا سا ان کو اسٹیٹ کو ٹرین کرنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مدارس میں بچے پڑھائے جا رہے ہیں ان میں ابھی فی الحال اس پریویلنگ سچویشن میں دیکھیں تو کس طرح کی آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید بہتری لائی جا سکتی ہے, اور ان کو بھی معاشرے کا ایک بہترین, صرف مساجد تک ان کو محدود نہ رکھیں, وہ مسجد میں بھی رہیں, پڑھائیں بھی, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا کوئی بزنس کر سکیں, کوئی سروسز جو ہے وہ سوسائٹی کو دے سکیں. دیکھیے اس وقت ترکی کے اندر جو طیب اردغان ہے وہ حافظ قرآن ہے اور لیڈ کر رہا ہے, اس لیے کہ اس نے دونوں نے تعلیمیں حاصل کی اور پھر معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد کے طور پر سامنے آیا. اسی طرح ایران کے اندر دیکھ لیجیے تو مدارس کے اندر تمام تر سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو نکلتا ہے اسٹوڈنٹ وہ گورنمنٹ میں بھی دونوں ہیں اس کے پاس. یہاں پر جہاں سے میں پڑھا ہوں وہ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جب یہ کہا کہ جدید اور قدیم ہم دونوں پڑھائیں گے تو جتنا بڑا یزید ثانی تک کہا گیا, آپ اندازہ لگائیے استغفر کہ بھی آپ جو ہیں وہ ہمارے درس نظامی کے نظام کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں. پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ ایک آنکھ سے بینا اور دوسری سے نابینا نہ ہو. مطلب ہم نے اگر اکنامکس نہیں پڑھی ہوئی ہے تو ہمیں آدھی خبروں کا نہیں پتہ چلے گا, سیوکس نہیں پڑھی ہے تو تب بھی آدھی خبروں سے ہم لا تعلق ہے, تو آپ خبر نامے میں بیٹھ کر کریں گے کیا. تو اس لیے وہاں ہمیں یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے. اب جب ہر گورنمنٹ نے کوشش کی, لیکن ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم یہ اوپر جو بنے ہوئے وفاق مختلف قسم کے, انہوں نے کوشش کی کہ اسٹوڈنٹس تک ان کی اپروچ ہی نہ ہو سکے. اور یہ کہ لیکن بہرحال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے سوشل میڈیا آیا نا اور موبائل کے اندر چیزیں سمٹ کر آ گئی ہیں, تب مدارس کے اندر جو طلبہ ہیں انہیں بھی یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ صرف ہماری دنیا نہیں ہے, دنیا اور بھی ہے جسے مسخر کرنا ہے, اقبال کا شاہین بننا ہے, تو پھر صرف یہاں محدود نہیں ہونا ہے. میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح ہماری یہ خواہش ہے کہ مدارس کے اندر جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے, وہیں ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہاں بھی قرآن و سنت کی تعلیم کو اتنا ضرور دے دیں کہ یہ دونوں کے درمیان کو برج کا رول, یعنی اسلامک آئیڈیالوجی کو آپ یونیورسٹی سے نہیں نکال سکتے اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جدت پسندی کو مدارس سے نکال دیں. دونوں کو کہیں نہ کہیں جا کر بیلنس کرنا ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ گورنمنٹ بیٹھے اور یہ دونوں گھر اکٹھے بیٹھے, جو بھی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں وہ سب مل بیٹھ کر ایسا نصاب تعلیم پہ بنائیں جو دونوں گھروں کو قبول ہو. جب ایک جیسی تعلیم ہوگی تو ایک قوم تیار ہوگی. اس وقت ہمارے ہاں گھوڑا گلی والوں کا مزاج اور ہے اور تانگا گلی والوں کا مزاج اور ہے, یعنی یہ دونوں ایک صرف آفیسر تیار کر رہے ہیں اور ایک صرف نوکر پیدا کر رہے ہیں, اور 90+ جو ہے وہ ہماری نوکر ہی پیدا کیے جا رہے ہیں. ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ میں بھی کبھی باس بن سکتا ہوں, میں بھی کبھی وہاں چیئر کر سکتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یکساں نصاب تعلیم نہیں آئے گا, پوری دنیا میں ایسا ہی ہے, سوائے ہمارے یہ جو ہم لوگ کوشش کیے جا رہے ہیں کہ بس 3-4 نسلیں الگ الگ پیدا کر دی جائیں اور معاشرے کے اندر افراط و تفریط رہے. بڑی ڈیوائڈ جو ہے نظر آتی ہے. خواتین حضرات ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں
اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی ہم جاری کریں گے. لیکن ایک بہت بڑی جو ڈیوائڈ ہمیں نظر آ رہی ہے معاشرے میں وہ ڈیفینیٹلی وہ طبقات کی ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ طبقہ ہے جو بڑی مشکل سے اسکول بچوں کو بھیجتا ہے, ایک وہ ہے جو ایلیٹ اسکول جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن کوشش گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہے کہ پریویس گورنمنٹ بھی اور یہ موجودہ گورنمنٹ بھی کہ ایک ہم سنگل نیشنل کریکلم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ مدرسے سسٹم سے لے کر آپ جو ایلیٹ اسکول سسٹم جس کو کہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ بنیادی یعنی اسٹیٹ کے حوالے سے اسلامک جو ہے بکس ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے وہاں پہ. اور ڈیفینیٹلی جب آپ تمام جو مختلف طرح کے فیکشنز ہیں اس میں کچھ سملیرٹیز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر جو ایگزام ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے وہ بچے بھی آئیں گے جو مدارس سے بھی بڑے لائق, یعنی جو بچہ حفظ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ انٹیلیجنٹ ہے, اس کو ذہن پہ تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ہاں البتہ اگر آپ اس کو وہ پلیٹ فارم مہیا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پیچھے رہ جائے گا. تو یہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ اس کو وہ کیا جائے. ایک وقفے کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہونا چاہیے جو تعلیم کے لیے اسپیشلی کریکلم وہ کیسا ہونا چاہیے, اس میں رول کیا ہونا چاہیے, ہمارے ہاں یوتھ کا کیا رول ہونا چاہیے, اس پہ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کہ بے وقعتو بے مایا ہوں, میں کہ بے وقعتو بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں, میں کہ بے وقعتو بے مایا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, اور چند پر یوں تیری قربت میں کٹے, چند پر یوں تیری قربت میں کٹے, جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں,
जैसे एक उम्र गुजारा हूँ मैं के बेबुक तो बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ. सुभान तैयबा से नवीद हम ये जानेंगे कि कितना टाइम आपको स्पेसिफिक आवर्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिस करती हैं, और दूसरा आप क्योंकि वर्किंग लेडी भी हैं तो घर के साथ ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है या नहीं? और खाने पीने में भी कोई एहतियात करनी पड़ती है वैसे, क्योंकि आप माशाल्लाह आवाज़ भी वोकल है और कुछ लोग बड़ी एहतियात करते हैं इस वाले से? नहीं, जो ख़ास रबीउल अव्वल शरीफ का महीना होता है उसमें थोड़ा सा ठंडे से बचते हैं, उसके अलावा कुछ भी इतना ख़ास नहीं होता है. ये गॉड गिफ्टेड है और माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली की वॉइस लाउड है. तो और बात ये है कि घर के काम तो ज़ाहिर है जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें हो नहीं सकता, तो मेरे जितने भी घर के काम होते हैं, सफाई, बर्तन, झाड़ू, मांजा, जो भी होता है वो रात में होता है. अच्छा, आप टीचिंग भी करती हैं, तो मुझे बताएं कि एक तालिब इल्म को आपके नज़दीक कैसे रमज़ान गुजारना चाहिए, और स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो जब हम रमज़ान की बात करते हैं और एहसास की बात करते हैं तो टीचर्स को किस तरह अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए? सिर्फ उनको जो है वो स्टडीज़ के बारे में बात होनी चाहिए, या स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, और रमज़ान में ख़ुद को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये चीज़ स्टूडेंट्स में किस तरह इनकलकेट कर सकता है एक टीचर? मैं चूँकि एक इदारे की मतलब एक मदरसे की टीचर हूँ, तो उस हिसाब से हमारा ये होता है कि हम लोग रमज़ान शरीफ में रात में क्लासेस लेते हैं. पीछे तो जितने भी रमज़ान शरीफ आए हैं हमारी याद में वो सारे गर्मियों में ही थे. तो रमज़ान शरीफ में हम लोग बच्चियों को दिन में तंग नहीं करते हैं. वो तकरीबन सुबह 6:30-7 से या तकरीबन उस वक़्त 5:30 से लेके दोपहर में 2 बजे तक सोती हैं. उस वक़्त में हमारे घर में कोई भी किसी किस्म का शोर शराबा नहीं होता, सबको पता होता है कि ये सो रहे हैं. तो वो जो हम लोग की रात की क्लासेस होती हैं उनमें हम लोग जो कुछ दिन में पढ़ाते हैं वही सारा सेटअप उठा के हम रात में ले जाते हैं. और जब ताक रातें आती हैं लास्ट वाले अशरा में, तो उसमें हम लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और जो नवाफिल वगैरह होते हैं वो उसमें हम लोग अदा करवाते हैं. और उसके अलावा कुरान पाक, आपको पता है जो यंगस्टर्स होते हैं, हम लोगों ने जब ये वाला दौर गुजारा था तब भी यही बात थी कि कुरान पाक में एक किस्म की रेस लगा के चल रहे थे, तुम्हारे कितने पारे हो गए हैं, इसके कितने पारे हो गए, मैंने ज़्यादा पढ़ा, इसने कम पढ़ा. तो वो बच्चियाँ जो होती हैं हमारी, वो खुद ब खुद से कुरान पाक को लेके साथ साथ चल रही होती हैं. तो जाहिर है इन्होंने आपको बताया था दौरा चलता है कुरान पाक को, तो वो तो सेटअप हमारा जो है वो ज़ोहर के बाद से फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक. उसके अलावा बाकी जो पीछे रमज़ान शरीफ से आपको पता है कि इफ्तारी का वक्त होता है, औरतें घरों में काम करती हैं, तो वो तो वक्त उनका बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है. हम लोगों पे ये बड़े गिले भी आए थे कि आप लोग स्टार्ट का टाइम रखें, लेकिन चूँकि हमारी अपनी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनके आराम का भी ख्याल हमें होता था, उनकी पढ़ाई का भी होता था कि हर्ज ना हो किसी चीज़ में, तो फिर इसलिए हम लोग वो सारा दौरा जो है वो उठा के ज़ोहर के बाद लेके आते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा अलवी साहब, ये क्योंकि रहमत का अशरा है, पहला अशरा, तो रहमत को कैसे समेटा जाए मैक्सिमम, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कुछ 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, फिर अगला अशरा आ जाएगा. तो ये जिस खूबसूरती के साथ इस माह में हमने सीखना है, एक सबसे पहला शुरुआत ही रहमत से होती है, तो उसमें किस तरीके से यानी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो घर में मौजूद फैमिलीज़ हैं, फिर जो काम पे करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए रहमत के अशरे में? देखिए, एक तो ये हुक्म है जो खुतबा शाबानी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अपने मातहतों पे इस माह मुक़द्दस में कम बोई डालें, क्योंकि रहमत का सलूक करें. रहमत साए की तरह होती है, एक एहसास अपने अंदर लिए होती है कि आप बच्चे और माँ के ताल्लुक़ के दरमियान एक रहमत का अंसर होता है. ग्राम बेल ने उससे टेलीफोन ईजाद कर लिया कि ये कैसे मुमकिन है कि यूरोप में बच्चा है और यहाँ उसके सर दर्द की खबर माँ को कैसे हो गई. तो अल्लाह पाक भी फरमाता है कि रहमती वासिअत अला ग़ज़बी, मेरे गज़ब पर मेरी रहमत हावी है.
اور اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم لوگ آج احساس سے محروم ہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا جا رہے ہیں، یا یہ فرما رہے ہیں کسی سبزے کو نہیں چھیڑنا ہے، کسی درخت کو نہیں کاٹنا ہے، کسی آبادی کو تہس نہس نہیں کرنا، بچوں اور خواتین کے اسپیشلی خواتین کے اوپر تلوار نہیں لہرانی، بچوں پر، بوڑھوں پر، بیماروں پر، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس پہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا، ان کے جو معلم ہیں ٹیچر ہیں ان کو نہیں کچھ کہنا، یعنی وہ ساری ہدایات دیتے دیتے حضور ایک مقام پر پہنچتے ہیں، بڑا شارٹ وے ہوتا ہے اور عموماً وہی استعمال ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہم نے اس راستے سے نہیں، وہ جو لانگ وے اس سے جانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سفر کے سبب ہمارے اپنے لباس سواریوں کی حالت دیکھیں، ہم اس سے جاتے ہیں، یہ آسان ہے، اور وہ جو چونکہ استعمال نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ زیادہ پتھریلا اور مشکل بھی تھا۔ حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہوں اور یہ میری اونٹنی بھی، تو وہیں سے برل وہ لمبا طویل سفر طے کرتے ہیں، فتح مکہ ہو جاتا ہے جناب، اور پھر جب آرام سے بیٹھتے ہیں صحابہ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ مختصر راستہ چھوڑا کیوں تھا ہم نے؟ آقا فرماتے ہیں میں مقدمۃ الجیش کو بھی لیڈ کر رہا تھا، میں نے دیکھا وہاں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ انہیں دودھ پلا رہی ہے، میں محمد اتنا بڑا لشکر اگر لے کر گزرتا تو وہ کتیا اور اس کے بچے ڈسٹرب ہوتے، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ یعنی ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جن کے راہبر اور رہنما جانوروں کے اوپر بھی اس نے سلوک کرتے، ہم اس مائع مقدس میں اپنے ماتحتوں پہ اسٹوڈنٹس پہ ان پہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما، ایک اونٹ آتا ہے اور حضور کے قدموں پہ آ کے سر رکھ دیتا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جانور سجدہ کر رہے ہیں آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بے شعور ہے اور بے عقل ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، لیکن کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، مالک کو بلایا اور کہا یہ اونٹ میرا امتی ہے، یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری کہ تم کھلاتے کم ہو بوجھ زیادہ لاتے ہو، جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ یعنی ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں یہ کہا گیا الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق چاہے انسان ہو یا جانور وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ میں ایک صوفی بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا اسلام کو 2 حرفوں میں آپ اگر بتانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، وہ انسان ہو یا جانور، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، وہ انسان کی جائے یا جانور کی جائے، وہ مسلمان کی جائے یا غیر مسلم کی جائے۔ صوفیاء تو فرماتے ہیں اگر آپ کے گھر کے قریب ایک چڑیا نے بھی گھونسلہ بنا لیا نا تو اپنے ناشتے سے پہلے آپ اسے بھی کچھ دانہ ڈالیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ کی شکایت نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو پہلے مائیں یہ کہتی تھی کہ اگر آپ کو تھوڑی کوئی مشکل آ رہی ہے پریشانی ہے تو جائیں تھوڑا میٹھا کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے چونٹیاں گزر رہی ہوں تاکہ ان کو خوراک ملے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بن جائے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال رحمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سجدے میں کتنی دیر پڑھیں ہیں، قیام میں کتنی دیر پڑھیں، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں، اگر آپ ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں، بیوی بچوں کا، خود تو آپ سرینا میں کھا رہے ہیں اور بیوی بچوں کے لیے آپ اہتمام نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ ہم تو بڑی اچھی افطار پارٹیوں میں چلے جائیں اور جب فیملی کی بات آئے تو اچھا راشن بھی ان تک نہ پہنچائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں محروم رکھا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں رمضان میں سب سے بہترین صدقہ یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے رزق وسیع کریں، کم از کم انہیں اتنی سہولت دیں وہ اچھی سحری اور افطاری کر سکیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ اچھی سحری اور افطاری خود کر رہے ہوں اور آپ کے دروازے پہ دستک ہو تو پھر وہاں یہ نہ کہیں جھڑکے نہیں کہ یہ کوئی وقت ہے آنے کا، اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے۔ خود سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے حسن و حسین کے لیے 3 روزے نظر کے رکھے کہ مسلسل وہ بیمار تھے، اچھا اس روزے میں حسن و حسین نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر کے تھے لیکن تربیت کا حصہ بنانا تھا۔ مولا علی شیر خدا یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں اور کچھ لا کر جو دیتے ہیں جسے سیدہ اپنے ہاتھوں سے پیستی ہیں، پھر جناب شام میں دستک ہوتی ہے دروازے پہ، میں ایک مسکین ہوں مجھے کھانا چاہیے، آپ نے سارا کھانا دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر کھانا آپ نے تیار کیا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اب بھوکے ہیں حسن و حسین بھی، خود سیدہ بھی، مطلب روزے کی حالت میں نمک اور پانی سے روزہ افطار کر رہے ہیں، آواز آتی میں قیدی ہوں تو مجھے کھانا چاہیے، وہ سارا کھانا دے دیا۔ تیسرے دن بھی سیم ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دروازہ دستک دیتا ہے، میں یتیم ہوں، سارا کھانا دے دیا۔ حضور نبی کریم تشریف لائے اور مسکرائے، فرمایا بیٹی جانتی ہوں یہ 3 دن کون سوالی بن کر آیا تھا؟ کہتے نہیں وہ ایک اجنبی تھا، فرمایا نہیں وہ جبریل امین تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا محمد عربی کی بیٹی کی تربیت کس لیول کی ہے۔
اور آپ نے اپنے گھر کا سارا کھانا انہیں دیا. 3 دن مسلسل ایسا روزہ تھا جس میں گویا کھا ہی نہیں رہے تھے. تو ایسے میں حضور نبی کریم نے آ کر پھر افطار کروایا. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کہ روزہ صرف اپنے افطار کے ڈنر کو سمیٹنے کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ رزق کو تقسیم کرنا شروع کر دیں. ائمہ طاہرین میں سے ایک امام بھی تبھی موت دنیا سے نہیں گئے, لیکن ان میں ایک کامن چیز تھی کہ جب وہ دنیا سے شہید ہوئے تو ان کے جسم پہ نا گٹھے کے نشان تھے, مسلسل بوجھ اٹھانے کے سبب جو نشان بنتے ہیں. تو پھر امام حسن مجتبی جب شہید ہوئے تو آپ سے پوچھا آپ کے جو خدمتگار تھا کہ یہ اتنے سخت نشان کیسے پڑ گئے. تو وہ کہتا ہے یہ پردہ تھا, راز تھا اللہ اور امام کے درمیان, لیکن اب چونکہ آپ کوئی الزام نہ لگے میں اس لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ امام حسن مجتبی کئی سینکڑوں گھروں میں بیواؤں, یتیموں, مسکینوں کے گھروں میں اپنے کندھے پہ پورے مہینے کا راشن اٹھا کر لے کر جاتے اور ان کے دے کر آتے تھے اس سبب سے. اور یہ صرف ان کا نہیں تھا, سارے اہل بیت کے گھروں میں یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے. جب امام زین العابدین شہید ہوئے تو اس رات پتہ چلا کہ 100 بیوائیں اور یتیم مدینہ میں ایسے تھے جن کے گھروں میں امام زین العابدین خود راشن دے کر جاتے تھے. یہ کیفیت آج بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں, چاہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا امام اور خطیب ہے, اگر وہ یہ اناؤنسمنٹ کرے, یہ چیزیں لوگوں کو بتائے کہ اسلام انسانی مذہب ہے. ہمارے پڑوس میں اگر بھوکا سو رہا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہم مومن نہیں ہیں اگر ہمارا پڑوسی پیٹ بھر کر, ہم تو پیٹ بھر کر کھائیں اور وہ بھوکا سو جائے. اور پڑوسی میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انسان ہو یا مسلمان ہو, وہ جانور بھی ہے, اگر اس نے بھی پڑوس میں ڈیرا لگا لیا تو آپ کو اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. یعنی دین اسلام کی وسعت یہ ہے کہ یہ اخلاقی اور انسانی مذہب ہے, اور جب سے ہم اخلاق اور انسانیت سے دور ہوتے ہیں تو گویا ہم اسلام سے ہی دور ہو جاتے ہیں. بالکل علامہ صاحب آپ نے بہت, لیکن اس وقت لوگ سچے ہوا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی آ گیا تو ڈیفینیٹلی سوالی وہ واقعی اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بیمار تھا یا وہ اس کو ضرورت تھی. اب پروفیشنل لوگ ہیں. چند دن قبل ایک وہ بھی ریلیجس اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو مانگنے والے کچھ آئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 3-4 دن پہلے بھی آئے, اس سے پہلے بھی آئے, اور ہم نے ہر مارکیٹ میں دیکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے کہا کہ جانور ایک آیا, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا جی کہ یہ دوسری دفعہ نہیں آتا. جانور کھانے کے لیے اگر آیا تو یہ کھانا کھا کے جائے گا, تو دوسری دفعہ جب بھوکا ہوگا تو واپس آئے گا. تو اب ہمارے ہاں کیونکہ اس قدر ہم معاشرہ بھی بگڑ چکا ہے کہ ہمارے ہاں پروفیشنل لوگ اس طرح قدر ہے کہ وہ حقداروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں. کئی ایسے حقدار ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں, ان تک کیسے پہنچا جائے؟ یعنی ڈیفینیٹلی یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں, پھر آپ آگے چلتے جائیں اور دیکھیں. لیکن آج کل آپ دیکھیں, آج بھی ہم نے دیکھا باہر آٹے کی لمبی لائنیں ہیں. ابھی تک آٹے کے اصول کے لیے کتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں ہو چکی ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں حقداروں تک پہنچنے میں کیا رول پلے کرنا ہوگا؟ یعنی جو وہ لوگ نہیں جو پروفیشنل ہیں, وہ آپ آٹا بھی لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شام تک وہ مارکیٹ میں سیل ہو جاتا ہے, وہ مانگتے ہیں, آپ ان کا ریئل لائف سٹائل دیکھیں تو وہ بعد میں کچھ اور نظر آتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا دیکھنا, ہمیں سوسائٹی میں کس طریقے سے ان حقداروں تک پہنچنا چاہیے؟ اور دوسرا اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا علامہ صاحب کہ ہمارے ہاں دکھاوا بھی بہت زیادہ ہو گیا. ہم صرف سوشل میڈیا پہ تصاویر لگانے کے لیے کہ ہم یہ راشن پیکٹس دے رہے ہیں مستحق لوگوں میں, تو یہ چیز بھی بڑی کامن ہو گئی. تو اس چیز سے بھی ہم کیسے, یہ ایک قسم کی معاشرتی برائی ہی بنتی جا رہی ہے, تو اس چیز سے بھی کیسے بچا جا سکتا ہے رمضان میں؟ دیکھیے اسلام تو کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. امام زین العابدین کی شہادت کے بعد کیوں پتہ لگا کہ یہ ہمیں دیتے تھے؟ کیونکہ اس دن پھر انہیں لوگوں کو جب نہیں ملا. امام زین العابدین کی عادت یہ تھی کہ دروازے پہ رکھنا شام کے وقت راشن, اور تیز قدموں سے دستک دینے کے بعد تیز قدموں سے بھاگ جانا کہ دینے والے کو خبر ہی نہ ہو کہ مجھے لینے والے کو کہ دینے والا کون تھا. مطلب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا. اور پھر جب یہ ہم ضرورت مندوں کا تعین ہم نہیں کر پاتے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ایک صحابی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا. کہا آقا 2 برتن ہے. فرمایا ایک استعمال کے لیے گھر میں رکھو, ایک لے آؤ. اور اس کو لانے کے بعد فرمایا ہم بھی یہ مسجد نبوی میں حضور فرماتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں کتنے کا کوئی خریدے گا. 2 درہم لگتے ہیں, اس کی جو آخری بولی ہوتی ہے. تو 1 درہم کا کہا اس میں اپنی فیملی کے لیے کھانا لے کر جاؤ, 1 کی کلہاڑی اور رسی خریدو, جاؤ جنگل میں اور لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچو. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت بھی بھکاری پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ جو لائنیں آٹے کی لگی ہوئی ہیں یہ بھکاری ہم پیدا کر رہے ہیں. اسلام
یہ مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے. اچھا حوصلہ شکنی آپ ان کے ہاتھ باندھ کے نہیں کر سکتے ہیں، ان کے منہ باندھ کر نہیں کر سکتے ہیں. آپ انہیں اسمال بزنس دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست انہیں رستہ دکھائے کہ بھئی حلال رزق کا یہ رستہ ہے، اس رستے پہ چلو، مانگنے سے بچو. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اب جیسے میں ایک مسجد میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میری آبادی میں 8,000 10,000 فیملیز رہتی ہیں، اور ان میں ضرورت مند کون سے ہیں؟ سفید پوش کے پچھلے سال جو سفید پوش تھے آج وہ ضرورت مندوں میں کھڑے ہیں. یعنی مطلب مہنگائی اس قدر جمپ کر کے کئی گنا بڑھ گئی ہے کہ وہ لوگ جو سفید پوش تھے، جو ایزیلی اپنا گزر بسر کر رہے تھے، اب ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے میں مجھے خبر ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ضرورت مند کون ہے. اگر میں ان کا خیال نہیں رکھتا، مطلب رسول خدا نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں بھی آج وہ صحابی فلاں جگہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ان کی سیٹیں فکس ہوتی تھی کہ یہاں اس صحابی نے آ کے نماز پڑھنی، آج وہ نہیں ہے. کہا جی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. آقا کریم فرمایا آئیں چلیں اس کی تیمارداری کے لیے. مطلب سوشل مذہب ہے نا اسلام، آپ اس کو انسانوں سے کٹ کے رہتے ہیں، تو یہ وہ زندگی ہے جس کو اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے. تو ہمارے ہاں یہ اچھا اس میں اگر دیکھیں تو ایک شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہے، اس کو یہ جو کلوز ریلیشن ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں تو وہ جانتا ہے کہ کون سفید پوش ہے، کون ضرورت مند ہے، اور کس کے پاس وافر رزق ہے. اگر زکوٰۃ دینے لگے ہیں، صدقات دینے لگے ہیں، تو کم از کم سب سے پہلے جن کو ہمیں پریفر کرنا چاہیے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے. لیکن جب دے رہے ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے انہیں یہ نہ کہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں گفٹ پیش کر رہا ہوں، تحفہ پیش کر رہا ہوں، تاکہ اس کی شخصیت نہ ٹوٹے اور وہ اپنے استعمال کی چیز بھی لے لے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی وہ کہ جو سوشل میڈیا نے آ کر، پہلے یہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اب ہے کہ نیکی کر اور آپ فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، اور پھر ان سے ایک یعنی آپ نے دنیا میں ہی اپنا جو ریوارڈ ہے وہ لے لے رہے. اچھا یہاں صاحب آپ کی یوتھ کے حوالے سے میں دیکھوں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا اس دن سوشل میڈیا پہ تمام بڑے یعنی شہروں میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا. انہوں نے فروٹ لیا، مہنگا فروٹ لینے کے بعد انہوں نے صرف 10 روپے 50 روپے میں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. ایک تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوگا وہ 10 روپے لے گا، دے گا اور لے جائے گا، یعنی بالکل فری نہیں رکھا. اس میں پھر ڈیفینیٹلی وہ لوگ آ جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے بھی سیلاب سے لے کر بہت سی، اب رمضان میں کیا آپ رول پلے کر رہے ہیں؟ سر ایک تو میں اس سے پہلے ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں کہ ہماری اجازت بھی نہیں ہے فاؤنڈیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے جو ایک آبجیکٹیو ہے وہ سوشل ورک ہے. دا ویری فرسٹ از کیپیسٹی بلڈنگ، سیکنڈ ون از ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، تھرڈ ون از ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، اینڈ فورتھ ون از سوشل ورک. سوشل ورک میں سر ہمارا الحمدللہ جو ممبر ہے وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے، وہ بہت زیادہ پرپسفلی کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی اسپانسرشپ نہیں کرتا، ہمیں کوئی 1 روپے دیتا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اگین وہ اپنی پاکٹ منی سے ایک کاز کے لیے دیتے ہیں. ہمارا بلیو ہے کہ اگر آج آپ کو اللہ پاک نے جوانی دی ہوئی ہے تو اس پرائم ایج میں کچھ کریں گے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ملٹی پلائڈ ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے ریسورسز سے اپنے فلڈ میں سر الحمدللہ 2022 میں کام کیا ہے. ہم نے ونٹر ڈرائیو میں جب سردیاں بہت پیک پہ تھی، ہم نے وہاں پہ بھی پراپر ایک کمپین لانچ کی ہے. ہم ہاسٹل میں ہر کمروں میں گئے ہیں. ہم ادروائز ہر ہرٹس میں، کنزا کو پتا، کنزا بھی قائدین ہے، ہر ہرٹس میں جا کے ہمیں کوئی شرم نہیں ہے پیسہ مانگنے سے. ہم پیسے بھی کسی مقصد کے تحت مانگ رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ اسلام آباد میں ایڈی ہوم سینٹر میں جا کے پراپر ونٹر ڈرائیو کی. ہم نے جا کے دیکھا ہے وہاں بچوں کو، ہم نے خواتین سے ملے. ہم جانتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہماری جو اتنی زیادہ انڈر ریٹڈ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کیا فیس کرتی ہے، کیا ان کی ایشوز ہیں. اب ہم نے پرٹیکولرلی سر رمضان کے لیے ہم نے جو ڈرائیو کمپین ہم نے اپنی سر ہماری ساری چیزیں باقاعدہ ڈسکس ہوتی ہیں. وی ہیو اے پراپر کو کمیٹی ان اعجاز بن یہ فاؤنڈیشن. وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے اس دفعہ انشاءاللہ رمضان میں عیدی ڈرائیو کے نام سے ہم نے کمپین لانچ کی ہے. اس کا آئیڈیا سر اس طرح ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم نے 2-3 آرفن آرگنائزیشن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. ان میں سے جو بہت زیادہ ڈیزرونگ ہو گئے ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے. ہماری اس دفعہ کوشش یہ کہ ہم جو بھی بچہ ہے بیچارہ یتیم جو کہ بیسکلی ہمارے ہی ہیں، وہ ہمارے ہی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر اس دفعہ نئے کپڑوں کا ہمارا پراپر بندوبست ہم نے کرنا ہے. جو ایک گھر میں سربراہ کرتا ہے
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہم ان بچوں کو محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ انڈر ریٹڈ ہے. ہم انشاءاللہ ان کو کپڑے بھی دیں گے, جو چھوٹیاں بچے ہوتی ہیں جو بھی ان کے ہوتے ہیں لائٹ سٹفس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل مہندی, چوڑیاں, مطلب ان کو باقاعدہ اتنے ویل پروٹوکول سے ہماری خواہش ہے کہ ہم کریں, اور ہم آج کل بھی اس کے لیے ڈونیشن وغیرہ اکٹھی کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ عیدی ڈرائیو میں ہم اپنی طرف سے, ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے, وی آر ڈیفینیٹلی ایمنگ ٹو گیو دیم اے ویری کمپریہنسو اینڈ اے ویری فل فلیج پروٹوکول بیسڈ عیدی. اچھا اعجاز, اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل لیول کی, تو پاکستان کے امیج کو اور پاکستانی یوتھ کو انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح جو ہے رول پلے کر سکتی ہیں؟ صرف آپ کی آرگنائزیشن نہیں, اگر ہم جنرلی بات کریں باقی آرگنائزیشن بھی اور ہماری حکومت بھی کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا امیج جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو بھی ایک بڑا نیگیٹو امیج سم ٹائمز چلا جاتا ہے, کچھ ایسی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی امیج کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایون اگر آپ دیکھیں تو ہماری یوتھ جو باہر جاتی ہے ان کو کلچرل شاک کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کس طرح سے ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ امیج میکنگ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی ڈیزائن کی تھی سر, جس کا نام تھا اسٹوڈنٹ ٹاکس, جس کا تھیم یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی سکسیس سٹوریز کو نا پروموٹ کرنا تھا فار دا لارجر آڈینس. وہ سکسیس سٹوری جس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا, ہم نے اس کو پچ کیا. ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کرتے ہیں آن اے ویری مائنر اسٹیج. فرسٹ سیکنڈ, دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز میں تب تک ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کو آن نہیں کریں گے. آنرشپ از دا ویری فرسٹ کرائٹیریا. اف یو اون یور یوتھ, they are ready to give them surprises by God. سر آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں, بہت جو دیکھیں ایک بڑی پرائڈ کی بات ہے الحمدللہ. اگر ہم آج اپنی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, ہمیں ہارڈلی 1.5 ایئر ہوئے آپریٹ کرتے ہوئے ان دس سیکٹر, اینڈ الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن انٹرنیشنل, ہم نے جب اسٹارٹ اپ کیا تھا ہم نے تب کہا تھا کہ یار ہم نے لوکل نہیں کھیلنا. وٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس دیٹ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ایسے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کہ ہمارا یوتھ انسپائر ہو. الحمدللہ اعجاز بن نیا فاؤنڈیشن ٹاپ 10 ایمرجنگ آرگنائزیشن میں رینکڈ ہوئے 2022 میں ان پاکستان. یہ ہمارا 18 مارچ کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہونا تھا جو کہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے نہیں ہو سکے, چونکہ خان صاحب نے آنا تھا اسلام آباد, تو وہ ایک ادر اسٹوری ہے. ابھی انٹرنیشنلی سر ہماری الحمدللہ 2 جگہ نامینیشنز ہو چکی ہیں اعجاز بن نیا فاؤنڈیشن کی. ایک سر ڈپلومیٹک بیسٹ ڈپلومیٹ کا فورم ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اور ایک ہمارا آرگنائزیشن ہے جو آلریڈی وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس بیک ہے, دیٹ نیمز ہیڈ وے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک الائنس. وہاں پہ بھی الحمدللہ ہماری نامینیشنز ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اگر وہاں پہ شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے تو اعجاز بن نیا فاؤنڈیشن وڈ بی دا اونلی آرگنائزیشن دیٹ ریپرزینٹ پاکستان. یہ بہت بڑے پرائڈ کی بات ہے, بیکاز ہم کام کر رہے ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر, تو یہ چیز گورنمنٹ کو اون کرنی چاہیے. یہ لیکنگ جو ہے نا جب تک نہیں کریں گے, پلیٹ فارمز جب تک گورنمنٹ پلیٹ فارمز نہیں دے گی, اور نوجوانوں کو ڈیفینیٹلی جو کرنا چاہتے ہیں, جی سر, جو اچھا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم دے دیں, اور جو برا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ریفارمز لانا چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے. یہ اوورال ضروری ہے. ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں خاطر حضرات, اور دوبارہ آتے ہیں اور